الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ پہلا درس خدا کی تلاش کس بارے میں تھا؟ خدا کی تلاش۔ خدا کی تلاش۔ سوال یہ ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، مسلمان پوچھے نہ پوچھے، حالانکہ آج کل مسلمان بھی پوچھیں گے کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر آپ سے پوچھے کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں، یا کوئی بھی آپ سے پوچھے کیوں تلاش کرتے ہیں ہم خدا کو، کیا چیز ہے، کس کی وجہ سے، کس وجہ سے ہم خدا کو تلاش کرتے ہیں، تو اس پہلے درس میں 3 دلیلیں بتائیں، 3 وجہ بتائیے خدا کو تلاش کرنے کی۔ پہلی وجہ، پہلی دلیل کیا ہے؟ ریزن دلیل یعنی کیا دلیل ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ تجسس۔ پہلا، ہماری روح کا جذبہ تجسس، ہماری روح کا جذبہ تجسس۔ اگر یہ ورڈ یاد آ جائے رہ جائے تو ٹھیک، نہیں تو آپ ایسے یاد کر لیجئے گا کہ انسان کے اندر سوال کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے تو اسے ایڈمٹ کراتے ہیں، جب اسے ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے اٹھتے ہی اس کا سوال کیا ہوتا ہے؟ میں کہاں ہوں، کون لایا مجھے، کب تک رہوں گا، کب جاؤں گا، یہی سوال ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جواب جاننا چاہتا ہے۔ اب انسان جب یہ دنیا میں آیا ہے تو اسے یہ تو پتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، تھا نہیں، آیا ہوں تھا، تو اس کے ذہن میں سوال کیا ابھرتے ہیں؟ 3 سوال کم سے کم ابھرتے ہی ہیں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں، کہاں جانا ہے، تو اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب انسان کے ذہن، اس کی روح کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے انسان کے اندر سوال کرنا، اس کا جواب تلاش کرنا، تو یہ چیز ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم یہ جانیں ہم کہاں سے آئے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا۔ جب کس نے بھیجا، کیوں بھیجا کی تلاش کریں گے تو خدا ہی تو ہے جی۔ ایک دوسری چیز کیا وجہ ہے جو ہم خدا کو تلاش کریں؟ احساس شکر گزاری۔ احساس شکر گزاری کیا ہے؟ احساس شکر گزاری کیا ہے؟ انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس پایا جاتا ہے، انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس پایا جاتا ہے۔ کیا شکر گزاری کا احساس؟ یعنی جب انسان کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اس کو کوئی نعمت دیتا ہے، تو وہ اس کے مالک کو، جس نے نعمت دی، اس کو شکریہ ادا کرنے کا اس کا جذبہ یہ کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس کے اندر، ہر انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ شکریہ ادا کیا ایسے کرتے ہیں جب بغیر جانے یا جان کے کیا جاتا ہے؟ جب تک جانیں گے نہیں تو شکریہ کیسا؟ اس لیے مثال کیا دی تھی اس کی، اگر کوئی انسان ہمارے بھائی یا کسی کے ذریعے سے ہمیں دعوت کو بلائے، اسے ہم نہیں جانتے لیکن کسی ذریعے سے ہمیں بلایا، تو اب ہم جا کے دیکھیں کہ اس نے دعوت کا بہت عالی شان انتظام کر رکھا ہے، شان و شوکت سے بڑھ کے ہماری شان و شوکت کے اعتبار سے اس نے بہترین کھانے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور آج کے زمانے میں ہیں تو مثلا پانی بتاشے، چھولے پوری، یہ چیزیں بھی انتظام ہیں۔ آپ یہ بتائیے سب سے پہلے جو انسان کے ذہن میں بات آئے گی وہ کیا آئے گی؟ میزبان کس نے کیا ہے، میزبان کون ہے۔ کیوں جاننے کی کوشش کرتا ہے انسان میزبان کون ہے؟ تاکہ اس کو پہچان کہ شکریہ ادا کر سکے کہ بھائی شکریہ۔ لہذا یہ احساس سب کے اندر، لہذا کوئی انسان خدا کی تلاش کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات جو نعمتوں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا جو نعمتوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے سانس، ہمارا ہر جسم کی ایک ایک چیز نعمت، ہر ایک سے ایک نعمت دنیا میں پائی جاتی ہے۔ پورا ایک دسترخوان سمجھیے، ایک دنیا ایک دسترخوان ہے پھیلا ہوا، یہ جسم میرا ایک دسترخوان ہے، نعمت پہ نعمت ہے۔ دل نہ دھڑکے خون نہیں سپلائی ہوگا، ہلکی سی دھڑکن رک جائے سیکنڈ بھر کے لیے مر جائے گا۔ برین نہ ہو، یادداشت نہیں کر سکتا، چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا، پہچان نہیں سکتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں۔ تو انسان یہ سوچتے ہوئے بتا، جب اس کے اندر شکر گزاری کا احساس پایا جاتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے کس نے نوازی، یہ آم کا موسم آ رہا ہے، یہ آم کہاں سے آ گئے، کس نے دے دیے مجھے، یہ فروٹس، یہ سبزیاں، یہ کھانے، یہ باقی نعمتیں، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سب نعمتیں ہیں، یہ کس نے دی، تو میں جاننے کی کوشش کروں گا تاکہ شکر ادا کر سکوں۔ اس لیے یہ احساس ہمیں ابھارتا ہے اس بات کی طرف کہ ہم اس کے خالق کو پہچانیں تاکہ اس کا شکریہ۔ تیسری چیز کس نے کیا وجہ ہے کہ جب ہم خدا کو تلاش کریں؟ کیونکہ
وجہ یہ ہے کہ خدا کو تلاش کرنے سے ہمارے فائدے اور نقصان کا تعلق اس سے ہے، ہمارے فائدے اور نقصان کا تعلق ہے، ہمارا نفع اور نقصان اس سے جڑا ہوا ہے، ہمارا جی نفع اور نقصان اس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھے کہ بھائی ہمارا نفع نقصان خدا کے پہچاننے سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ کیوں جڑا ہوا ہے؟ جیسا آداب اسلامی میں نے کیا بتایا کہ انسان کو خلق کیا ہے اللہ نے تاکہ وہ کمال تک پہنچے۔ اب اگر یہ بتائیے کہ چوراہے پہ کھڑے ہیں آپ، 4 الگ الگ راستے جا رہے ہیں، یہاں کہا گیا لوگ کھڑے کہ یہاں مت رکنا، خطرہ ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، لیکن ایک کہے گا ادھر چلے جائیے یہ صحیح راستہ ہے، ایک کہے گا ادھر چلے جائیے یہ صحیح راستہ ہے، تو آپ بتائیے آپ کیا کسی بھی راستے پہ چلے جائیں گے؟ ہماری عقل نہیں، کیا کہتی ہے کہ ہم سوچ کسی بھی کر۔ راستے، ہماری عقل کہتی ہے کہ ہم کسی بھی راستے پہ چلے جائیں؟ نہیں۔ یا ہماری عقل یہ اجازت دے گی کہ ہم یہیں کھڑے رہیں؟ نہیں۔ نہیں کیوں؟ تو ہم کیا کریں گے؟ سب کی باتوں کو سنیں گے، جس کی بات راستہ جو بتایا ہے جس کی دلیل مضبوط ہوگی ہماری عقل اس کو چوز کرے گی۔ ایسے ہی ہم دینی مسائل میں ہم ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، مثال کے طور پر ہر مذہب آ کے کہہ رہا میرا مذہب حق ہے، میرا مذہب حق ہے، ادھر آئیے، ادھر جائیں گے تو کامیابی ملے گی، ادھر جائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اب بتائیے کہ بغیر سوچے سمجھے میں کسی میں مذہب کو مان لوں گا؟ اگر ایسے مان لوں گا تو اگر یہ غلط نکلا تو میں کامیابی نہیں ہو پاؤں گا، سعادت تک، کامیابی تک، کامرانی تک نہیں پہنچ پاؤں گا، تو نقصان ہوا نہیں ہوا میرا؟ جی اور اگر میں سوچ سمجھ کے دلیلوں کے ساتھ کسی مذہب کو مانوں گا تو پھر میں سعادت تک، کامیابی تک پہنچوں گا، میرا فائدہ۔ تو نفع اور نقصان، خدا کو پہچاننے میں ہمارا نفع اور نقصان کے راست جڑا ہوا ہے، نفع اور نقصان۔ تو یہ ہم نے پہلے درس کو پڑھ لیا، یہ سمجھ میں آ گیا پہلا درس؟ کافی جی نازیہ بطول جی سمجھ میں آیا کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں؟ نہیں، میں لیٹ ہو گئی تھی ابھی۔ تو میں تو کئی دن سے پڑھا رہا ہوں، آپ بتائیے خدا کو کیوں تلاش کریں ہم؟ 3 وجہ ہیں جو خدا کو تلاش کرتے ہیں ہم۔ پہلی وجہ، میں نے آج ہی جوائن کی ہے یہ کلاس، تو پہلے ریکارڈنگ سننا کل کی، ٹھیک ہے؟ میں ڈال دوں گا اس ریکارڈنگ کو صحیح سے سننا، اور آج کی بھی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے دوہرا دیا، ٹھیک ہے؟ ضرور ہم خدا کو تلاش کیوں کریں، اس کی دو یہاں وجہ پر بتائیے۔ نیٹورک پرابلم ہو رہی ہے اس لیے نیٹ نہیں آ پا رہا ہے۔ اوکے اوکے، کوئی بات نہیں، میں ریکارڈنگ بھیجوں گا، اس کو ضرور سننا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا نزہت، فیروزہ، جی کامنی، جی کہ خدا کو ہم کیوں تلاش کریں؟ 3 اس کی وجہ بتائی ہے، 3 وجہ ہیں خدا کو تلاش کرنے کی، 3 چیزیں ہیں جو ہمیں خدا کو تلاش کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ چل بھائی خدا کو پہچان۔ یہ 3 وجہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ یہ پہلا درس تھا، اس کے سوال جواب یہ تھے۔ اب آئیے دوسرے سبق پہ۔ کس پہ؟ دوسرے سبق پہ۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ خدا کو تلاش کر لیا ہم نے؟ آغا، جی جی، یہ 3rd نمبر کا ہائی لائٹ پوائنٹ کیسے بنائیں گے؟ فائدہ اور نقصان والا، مطلب نوٹ ہوتا ہے نا۔ خدا کی جی تلاش اور معرفت میں ہمارا نفع، معرفت سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہے۔ کیا بنائیں گے؟ خدا کی، اور دوسری سائڈ نقصان۔ خدا کی معرفت سے ہمارا نفع اور نقصان جڑا ہے، نقصان جڑا ہے۔ اب اس کی توضیح آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایسے ہی کہ مثال کے طور پر ہم ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ وہاں رک نہیں سکتے، اور ہر انسان کہہ رہا آپ اس راستے جائیے، اس راستے جائیے، ہماری عقل یہ اجازت نہیں دے گی ہم بغیر کسی سوچے سمجھے کسی بھی راستے پہ چلے جائیں، اور نہ ہی ہماری عقل یہ اجازت دے گی کہ ہم وہاں رکے رہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے سب کی باتوں کو سنیں گے، جس کی بات اچھی ہوگی، دلیل کے ساتھ ہوگی، اس بات کو مانیں گے۔ اسی طریقے سے ہم ہر مذہب دنیا کا اپنے آپ کو سچا حق بتا رہا ہے، اگر ہم نے کسی کی بھی بات ایسے ہی مان لی تو ہم کامیابی تک، کیونکہ ہمارا نفع کیا جڑا ہوا ہے؟ سعادت، یعنی کامیابی، خدا تک پہنچنا، حقیقی کا سعادت، کامیابی، کامرانی، یہ ہمارا اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کی بھی بات سن کے نکل لیا آگے، کسی کا بھی مطلب مان لیا، تو ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر سوچ سمجھ کے مانا ہے تو ہم کامیابی تک پہنچیں گے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہمارا نفع نقصان جڑا ہے خدا کی معرفت سے، خدا کی معرفت سے ہمارے نفع اور نقصان کا جڑا ہونا۔ ہیڈنگ کیا بنائیں گے؟ خدا کی معرفت سے ہمارے نفع اور نقصان کا جڑا ہونا، جڑا ہونا، ہمارے نفع اور نقصان کا
خدا کی معرفت سے جڑا ہونا یہ چیز ہمیں آمادہ کرتی ہے, ابھارتی ہے کہ ہم خدا کو پہچانے, سمجھ کے آگے بڑھیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اب دوسرے سبق پہ آتے ہیں. یہ پہلا سبق. دوسرا سبق ہمارے روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانی. اب یہ ہے کہ خدا کو پہچاننے کی بات چل رہی ہے. ہماری روزمرہ زندگی, روزمرہ نہیں روزانہ کی جو ہماری زندگی ہے اس میں خدا کے وجود کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. ہمارے دن بھر کے جو کام ہے اس میں خدا کے وجود کی نشانیاں پائی جاتی ہے کہ خدا کا وجود ہے, اس میں پتہ لگتا ہے. کیسے؟ نمبر 1 خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی. علوم یعنی علم کی ترقی. آج کے زمانے میں علم کتنے ترقی کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی. فرض کیجئے آپ کا ایک دوست سفر سے واپس آتا ہے. فرض کیجئے کہ آپ کا ایک دوست سفر پہ گیا ہوا تھا, وہ واپس آیا اور آپ کے لیے ایک کتاب وہ تحفے میں لایا اور کہتا ہے کہ یہ کتاب نہایت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. نہایت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مصنف, اس کتاب کا لکھنے والا بہت بڑا عالم, صاحب مطالعہ ہے, وہ اسٹڈی کرنے والا, پڑھا لکھا, باریک بین, باریکی سے دیکھنے والا, یعنی ماہر انسان, ماہر اور اپنے فن میں نابغہ یعنی بے مثل اور کامل استاد ہے. یعنی آپ کا فرض کیجئے کہ آپ کا ایک دوست سفر پہ گیا, سفر سے جب آیا آپ کے لیے گفٹ میں کتاب لایا اور کہا کہ اس کو ضرور پڑھنا, بہترین کتاب ہے, اس کا لکھنے والا اعلیٰ اور ماہر ترین استاد, پڑھا لکھا, باریک نگاہ رکھنے والا انسان ہے. تو کیا ہوگا؟ یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری مطالعہ نہیں کریں گے, پھر آپ اس کو کتاب کو لے کے ٹمپریری طور پر پڑھ کے نہیں رکھ دیں گے, باقاعدہ ایک ایک صفحہ غور سے پڑھیں گے پھر آپ. ایسا ہی ہے بھائی. جب آپ کا دوست گفٹ لانے کے بعد اس کی اتنی تعریفیں کر دے تو کیا وہ کتاب آپ ایسی سرسری طور پر پڑھ کے چھوڑ دیں گے یا باقاعدہ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے اسے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ, غور و فکر سے پڑھیں گے. جی آپ دیکھیے, آپ اس کتاب کا سرسری مطالعہ نہیں کریں گے بلکہ اس کی ہر سطر, ہر لائن, یہاں تک کہ اس کا ہر لفظ نہایت غور سے پڑھیں گے پھر آپ. اور اگر اس کا کوئی لفظ یا جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ تو گھنٹوں, بلکہ موقع ملے تو کئی دن تک اس کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. کتاب وہ آپ پڑھیں گے غور و فکر سے, کوئی لفظ نہیں سمجھ میں آیا تو گھنٹوں اس پہ غور و فکر کریں گے, بعض ٹائم کئی دن بھی. پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر دیکھیے, تاکہ کیوں کریں گے ایسا؟ تاکہ اس کے معنی اور مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اب چونکہ اس کتاب کا مصنف یعنی رائٹر کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک دانشور ہے, یعنی پڑھا لکھا بڑا عالم ہے, کہ جس کا لکھا ہوا ایک جملہ بھی بے معنی نہیں ہوگا. کیوں کریں گے آپ اتنا مطالعہ؟ کیوں کریں؟ ایک لفظ جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کئی گھنٹے کئی دن دیں گے غور و فکر کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کا لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ بڑا پڑھا لکھا ماہر شخص ہے, کہ جس کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہے, ہر لفظ اس کا معنی دار ہے. لیکن اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں, اگرچہ بظاہر خوبصورت ہے, بہت پرکشش اور اچھی ہے کتاب, جاذب نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے مصنف جو ہے, رائٹر جو ہے, اس کی علمی استعداد کم ہے, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. اور وہ کوئی اعلیٰ علمی مقام نہیں رکھتا, علمی کوئی اس کی حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے, اور اس کی بک جو تصنیف ہے جو اس نے لکھی ہے اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے. ایسی کتاب اگر آپ کو گفٹ لا کے دے اور یہ بات کہے وہ, تو ایسی حالت میں آپ مطالعہ کریں گے اس کا؟ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ اس کتاب پر فقط کیا کریں گے؟ سرسری نظر ڈالیں گے, اور جہاں پر بھی مفہوم, ایسے پڑھتے چلے جائیں گے, جہاں پر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے, آگے بڑھ جائیں گے. ایسے ہی جہاں پر بھی مفہوم واضح نہیں ہوگا اس سے آپ کیا کہیں گے؟ بھلے ہی اگر وہ مفہوم اچھا تھا, وہ بات جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اچھی بات تھی, ہم اسے یہ نہیں آپ کی آواز نہیں آئی بالکل. انٹرنیٹ کٹ گیا تھا شاید اس لیے. تو مسئلہ بات کیا ہوئی؟ مثال کے طور پر آپ کی سہیلی, آپ کا دوست, آپ کا فرینڈ ایران گیا زیارتوں پہ, وہاں سے ایک کتاب لایا اور آ کے کیا کہا, یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں, پڑھنا ضرور, بہترین کتاب ہے, لکھنے والا بڑا ماہر رائٹر, بڑا ماہر تجربے کار فنی آدمی ہے, بہترین استاد ہے. تو آپ اس کتاب کو کیا ایسے ہی رکھ دیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. اور پڑھنے میں بھی کیا ایسے ہی پڑھیں گے سرسری طور پہ؟
नहीं, बल्कि नहीं, एक सफा गौर पढ़े फिक्र। गौर से, बल्कि एक सफा नहीं, हर लाइन नहीं, हर वर्ड आप गौर से सुनेंगे, और जो वर्ड या लाइन या सफा समझ में नहीं आएगा उसे कई कई घंटे गौर व फिक्र करेंगे, कई कई दिन गौर व फिक्र करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि इसका लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि आम इंसान नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा तजुर्बेकार है और आलिम है। इसकी एक एक बात मानादार है, कोई लफ्ज इसका बेमाना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ माना जरूर है, तो आप उसको गौर व फिक्र से पढ़ेंगे। लेकिन इसके उल्टा वो आपके लिए एक ऐसी किताब लाए कि देखने में बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह की कहे बड़ी खूबसूरत किताब है लो, लेकिन इसका लिखने वाला, इसका राइटर कोई खास इल्मी सलाहियत नहीं रखता, ना उसका कोई इल्मी मैदान में कोई उसके बड़े कारनामे हैं, ना ही वो उसका इल्मी मैदान में कोई उसका नाम है और उसकी लिखावट में। तो आप क्या करेंगे? आप भी गौर व फिक्र से पढ़ेंगे उस किताब को। आप फकत आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रही, जी आ आप क्या करेंगे? उस किताब को सरसरी निगाह डालेंगे, पढ़ते जी जाएंगे, और जहां जहां पे बात समझ में नहीं आएगी उसे ये नहीं सोचेंगे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रही, शायद मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि क्या कहेंगे? लिखी गलत है उसमें, ये बात कमी उसकी है, ये कमी लिखने वाले की, क्योंकि इल्मी सलाहियत नहीं है। ये जो मेरे समझ में नहीं आ रहा इस वजह से नहीं कि मुझ में प्रॉब्लम है, इस वजह से कि वो आदमी उसने सही नहीं लिखी है। ये करेंगे आप, सरसरी पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, वो आप उसे मुसन्निफ की कम इल्मी का सबब करार देंगे, और इस किताब के मुताले के वक्त, इस किताब को जो मुताला स्टडी करना उसको जियाए वक्त करार देंगे, वक्त का बर्बादा करार देंगे। आप क्या कहेंगे? अबे यार इस किताब को पढ़ना तो वक्त को बर्बाद करना है, यही कहेंगे। जी हूं और जी करते रहा कीजिए। ये कायनात, अब देखिए मिसाल किताब की समझ में आ गई? जी समझ में आई? खुदा की मार्फत से इल्म की तरक्की कैसे जुड़ी हुई है अब देखिए। ये कायनात एक किताब ही तो है जी, ये कायनात एक किताब है, ये कायनात एक किताब है। एक किताब है। अब बताइए इसमें कोई चीज, और इसका, इस किताब का राइटर कौन है? अल्लाह। एक ऐसी जात जिसे हर चीज का इल्म है, हर चीज पर कादिर है, कोई चीज उसकी बेकार नहीं है, कोई चीज कायनात में उसने बेकार खल्क नहीं की है। जब आपको ये पता लगेगा कि इस कायनात को किसी ने खल्क किया है, वो जात ऐसी है, पता लगेगा नहीं? तो ये किताब एक किताब ही तो है ना, ये जी ये एक किताब है। और कायनात में, दुनिया में हर चीज, चांद देख लीजिए ये एक अलग है, सितारे देख लीजिए क्या है, ये हर चीज एक अलग अलग इल्म है। इस राइटर की अलग अलग किताबें हैं, चांद, सितारे, खाना पीना, पानी, समंदर, पहाड़, दरिया, हर चीज, खुद इंसान का बदन, आप सोच नहीं सकते। आजकल तो तरक्की याफ्ता इंटरनेट का जमाना आ गया, थोड़ा थोड़ा हमें भी सुनने लगे, वरना तो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट चीज होते थे बदन के, वही समझ पाते थे कि क्या मोजज़ात छिपे हुए हैं इंसान के जिस्म के अंदर। सोच नहीं सकते, ताज्जुब में पड़ जाएगा इंसान, कैसे कैसे हैरत अंगेज इंसान है अंदर से, सोच नहीं सकता। इंसान के ऊपर लाखों करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, और एक रिसर्च की इंसान के ऊपर, और एक यूरोप के एक शख्स ने रिसर्च करने के बाद, इतनी मोटी किताब लिखने के बाद क्या लिखा पता है? इंसान के बारे में किताब लिखी, इंसान के बारे में किताब लिखी, और किताब का नाम क्या रखा? इंसान मौजूदे ना शनाख्ते। क्या? इंसान मौजूदे ना शनाख्ते, यानी इंसान ना पहचाना हुआ मौजूद, ना पहचाना हुआ वजूद। यानी इंसान के बारे में इतनी स्टडी, इतनी रिसर्च करोड़ों, कितने सालों से, लाखों, हजारों साल से होती चली आ रही है, उसके बावजूद भी इंसान मौजूद नाशनाख्ता, एक ऐसा मौजूद है जिसे पहचाना ही नहीं गया, जिसे, अब बताओ तुम कितना बड़ा मौजूदा है खुदा का। आप सोच सकते हैं कि इंसान के ऊपर इतनी अंदर रिसर्च, इंसान के बारे में रिसर्च करने के बाद अब भी इंसान ये कह रहा है कि इंसान पहचाना ही नहीं गया कि क्या खल्क कर दिया खुदा ने। तो ये कायनात, ये दुनिया एक किताब है, इसका लिखने वाला कौन है? अब बताओ, अब कायनात का हर जर्रा अपने ऊपर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है नहीं दे रहा? हेलो? तो ये कायनात एक तरह की किताब है जो
جو خدا پرست انسان ہے اس کے نقطۂ نظر سے ہر چیز کائنات کی، کیونکہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ یہ دعوت دیتی ہے ہر چیز کہ میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں جانیں۔ اب جب بتاؤ، جب آپ درختوں کے فروٹ کے بارے میں ریسرچ کرنے چلیں گے تو علم کو ترقی ملی نہیں ملی؟ کون سے علم کو؟ پیڑ پودے والے علم کو ترقی ملی۔ اور جو چیزوں کے بارے میں اگر پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے تو سائنس کو ترقی ملے گی۔ انسان کے بارے میں جستجو کریں گے تو انسان شناسی میں ترقی، ڈاکٹری میں ترقی، یہ سب ترقی کا۔ تو خدا کی معرفت سے علوم کو ترقی ملتی ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، نیٹ ورک تھوڑی پرابلم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد